ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جمادی الثانیہ کی 17 تاریخ ہے. اسی اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اپنا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. اس مناسبت سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کم از کم اسلام کی اساس اور بنیادوں میں جن شخصیات کی محنتیں ہیں اور جو اصل اسلامی ہیرو بن کر تاریخ کے حصہ بنے، کم از کم ان کے بارے میں ہمیں بنیادی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ان شخصیات کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں آگاہ کرنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس وقت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو معلوم ہوگا تو انسان اپنی نسل کو بھی یہ باتیں سکھا اور سمجھا سکتا ہے. انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت مسلمان ماں باپ کے گھر میں پلنے والے بچے کو ہندوؤں کے ایکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام یاد ہیں اور بڑے بڑے دنیا داروں کے نام یاد ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ تمہاری اماں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تمہارے والد بھی بحمدللہ مسلمان ہیں، گھرانہ نمازی ہے، دین کو سمجھنے والے ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، عقیدہ ٹھیک رکھتے ہیں، ایمان اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن کسی بچے کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے کہ ذرا بتلاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا، آپ کی ازواج کا نام کیا تھا، اس امت کی کتنی مائیں تھیں، ان کے نام کیا تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین کتنے تھے، عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں، وہ کون تھے، دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو بالکل کورے کا کورا نظر آتا ہے. لیکن اگر دنیا داری کی بات کی جائے تو ایک چھوٹا سا بچہ لائنیں لگا لیتا ہے، موبائل فون کے ذریعے سے یا گھریلو ماحول کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، دیگر اسباب اور ذرائع کے ذریعے سے
ہم نے بہت سی ایسی باتیں ان کے خالی میموری کارڈ کے اندر سیو کروا رکھی ہیں، لیکن اگر اس بچے کے دماغ میں کچھ نہیں ہے، بچے تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، بڑوں کے بارے میں ہم نے دیکھا، بڑوں کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا، عمر کا ایک اچھا خاصا معتد بھی حصہ گزار چکے ہیں، لیکن دین کی اساس کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، قرآن کے بارے میں کس قسم کا عقیدہ رکھنا ہے یہ نہیں پتا، کون سے جملے سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ نہیں پتا، اور کس جملے کو زبان سے نکالتے ہی ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں اس بات کا نہیں پتا، بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اس دور کا المیہ ہے، اس سلسلے کو شروع کیا جائے، قرآن کے بارے میں ضروری باتیں بتلائی جائیں، احادیث کے بارے میں سمجھایا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ضروری باتیں خود بھی معلوم کی جائیں، اپنی نسلوں کو بتلائی جائیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف یہ مولوی کا کام نہیں، صرف یہ ایک عالم دین یا طالب العلم کا کام نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے ذمے ہے عقائد بھی اپنے محفوظ رکھے، اپنے بچوں کے عقائد بھی محفوظ کرنے کا ذریعہ بنے، اور اعمال بھی اپنے بھی ٹھیک کرے، اپنے اہل و عیال کے، اپنے محلے داروں کے، اپنے بستی والوں کے، آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس قسم کا ماحول بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ بہرحال دین کی جو بنیادی شخصیات ہیں ان میں ایک بنیادی شخصیت جس کا دین کی بنیادوں میں بہت بڑا نمایاں کردار ہے، اس شخصیت کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت اور رسالت عطا کی، اس وقت سے پہلے حضور کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا، لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ فیصلے بھی کروایا کرتے تھے، حضور کی عزت اور احترام کیا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی صادق کہتا، کوئی امین کہتا، امانت دار، ایماندار اور سچا اور صادق، اس قسم کے القابات حضور کو دیے جاتے۔ لیکن جیسے ہی رسالت ملی، جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کام شروع کیا، جیسے ہی دعوت اللہ کا سلسلہ شروع کیا اور فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر کے آپ نے امت کو پیغام پہنچایا کہ تم لوگوں کے سامنے میری زندگی گزری، تم بتاؤ کہ میں سچا ہوں یا نہیں ہوں، اگر میں تمہیں کچھ کہوں، کوئی اطلاع دوں، کوئی خبر دوں، تم اس کو سچا مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ یقیناً آپ کو ہم نے دیکھا، آپ کا بچپن ہمارے بیچ میں گزرا، آپ کی جوانی کو ہم نے دیکھا، آپ کے لڑکپن کو ہم نے دیکھا، آپ بات میں سچے ہیں، اعمال کردار میں سچے ہیں، گفتار میں سچے ہیں، آپ کی ایک ایک ادا سب سے اچھی اور نرالی ہوتی ہے۔ تو ساری باتیں اس طرف، لیکن جیسے حضور نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ یہ بت جو تم نے بیت اللہ میں رکھے ہیں ان تمام کو چھوڑو، لات کو چھوڑو، منات کو چھوڑو، عزا کو چھوڑو، حبل کو چھوڑو، نائلہ اساف کو چھوڑو، ان تمام بتوں کے گیت گانا، ان کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانو، حاجت روا مانو، مشکل کشا مانو، اور اس کے در پہ آ کے فریاد کرو، سارے سلسلوں کو چھوڑ دو، ایک ہی سلسلہ اختیار کرو جو رب ذوالجلال کا پتہ دیتا ہے، ایسا کہو گے تو تفلحو، تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پہلے جو لوگ حضور کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، سچا بھی کہتے تھے، امانت دار بھی کہتے تھے، اس دعوت کے بعد جب حضور نے دین کی طرف بلایا تو وہی لوگ تھے جو اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا کرتے تھے، اب وہی لوگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کذاب ہیں، کہاں صادق کا لفظ اور کہاں کذاب کا لفظ۔ تو ایسے حالات میں جب گھر کے سارے افراد بھی، خاندان کے سارے لوگ بھی، قبیلے کے سارے لوگ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بنے ہیں، تو کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ تعاون کیا، اپنی جان بھی آپ کے سامنے ڈھال کے طور پر پیش کی، اپنی جان کو آپ کے لیے استعمال کیا، اپنے مال کو آپ کی حفاظت کے لیے استعمال کیا، اور اپنی اولاد بھی لٹوائی، خاندان تک لٹوا دیا۔ ان میں سے ایک نمایاں شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 40,000 درہم کے مالک تھے، مکے کے بہت بڑے تاجروں میں جناب صدیق کا نام آتا تھا، لیکن جب حضور کے قدموں میں آئے، جب رسالت کی خدمت کے لیے آئے تو خدمت اس انداز سے کی کہ جب مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پہنچے تو 40,000 دراہم میں سے صرف اور صرف 4,000 درہم حضرت صدیق اکبر کے پاس باقی بچے، اس کے علاوہ سارے کے سارے حضور پر لوٹا دیا۔ تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات میں تھے، آپ کی زندگی مبارکہ کے آخری لمحات تھے، ان اوقات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے، اور ممبر پر بیٹھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو بتلائے. یعنی یوں کہا جائے کہ صدیق اکبر کی شان حضور نے بیان فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ صدیق اکبر کی شان بیان کی جائے، اور صحابہ کرام نے سامنے بیٹھ کر کے حضرت صدیق کے فضائل کو سنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے بیٹھ کر جناب صدیق کے فضائل کو سننا، آپ کے مناقب کو سننا، یہ بھی سنت ہے. تو فضائل کو سننا بھی سنت اور فضائل بیان کرنا بھی سنت. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیت سے فضائل سنے بھی جائیں، سنائے بھی جائیں. اور دوسرا ہمارے عقائد کے جہاں دیگر حصے، وہاں ایک حصہ یہ عقیدہ صدیقی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے جان نثاروں اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی نیک عقیدہ رکھنا اور ان کو اپنے لیے محسن سمجھنا کہ ان لوگوں کا ہم پر بڑا احسان ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. بلکہ اس امت پر تو کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام پر احسانات کیے، اور دیگر صحابہ کرام نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مکافات فرما دی. حضور خود فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میں نے تمام صحابہ کرام کا بدلہ زندگی میں چکا دیا، لیکن صدیق نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، ایسے حالات میں میرا ساتھ دیا، ایسے یعنی جان لیوا قسم کے خطرات میں بھی جناب صدیق نے میرا دامن نہیں چھوڑا. اس وقت بھی میرے لیے اپنے جسم کو ڈھال بنایا، اپنا مال لگایا، اپنی اولاد قربان کی، اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا، صرف میرے لیے یا میرے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو صدیق اکبر کے مال نے جتنا نفع مجھ محمد کو پہنچایا، اتنا نفع کسی اور شخص کے مال نے نہیں پہنچایا. حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، قیامت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق کا بدلہ چکائے گا. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں حضرت صدیق اکبر کی شان کا پتہ ہونا چاہیے. آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی حضور کے درمیان، حضور کی نبوت کے درمیان اور آپ کی خلافت کے درمیان بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے، کوئی اور خلیفہ نہیں. یہ خلافت ملی ہوئی ہے نبوت کے ساتھ. نبوت جیسے ختم ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو آپ کی خلافت حضرت صدیق اکبر کو مل جاتی ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے. پھر کئی انداز سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے روشن پہلو ہیں، اور جن کو بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے بڑا وقت چاہیے. لیکن اس تفصیل میں نہیں جانا. ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ تمام معاملات علماء سے پوچھیں. کتابیں ہیں، کتابیں لے کر کے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے اکابرین تھے، بڑے مقام والے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا، ان کے دل کی کیفیت کیسی تھی، ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے عقائد کیسے تھے، ان کی سوچ کس انداز کی تھی، اور آج ہماری سوچ کس طرح کی ہے، ان کے اعمال کس طرح کے تھے اور ہمارے کیسے ہیں. انہوں نے مال کے ساتھ کتنی محبت کی اور ہم کتنی کرتے ہیں. انہوں نے دنیا کو کتنی اہمیت دی اور ہم کتنی دیتے ہیں. اور انہوں نے دین کو کس طرح سراخوں پر رکھا اور ہم دین کے ساتھ آج اس وقت کیا کیا معاملات کر رہے ہیں. تو یہ اصل بات ہے. ایک ایک صحابی کی زندگی اور ایک ایک اللہ کے ولی کی زندگی، ایک ایک اللہ کے نبی کی زندگی ایک روشن پیغام ہے کہ ان لوگوں نے ایک کورس پر عمل کیا. اس کورس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ڈگری دی ہے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. ان لوگوں نے عمل کیا، ان لوگوں نے امتحانات دیے. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان لوگوں کے امتحانات لیے. یہ لوگ امتحان میں کامیاب ہوئے اور نتیجہ بھی اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ان الفاظ کے ذریعے سے سنا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یہ امتحان دے کے گئے، امتحانوں میں پاس بھی ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے ڈگری بھی دی ہے. لہٰذا تم لوگ بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ بھی ہدایت چاہتے ہو اور تمہیں بھی وہ ڈگری چاہیے، تمہیں بھی کامیابی کا پروانہ چاہیے، تم بھی قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر ان کے راستے پر چلو، کیونکہ راہ نجات اللہ نے اسی کو بنایا ہے.
ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ 72 73 کا عدد یہاں پر مراد نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے فرقے بنے تھے وہ کم تھے، میری امت میں جا کے زیادہ فرقے بن جائیں گے۔ اور کوئی کون سا عمل کرتا ہوگا، کوئی کس قسم کا عمل کرتا ہوگا، کسی کا کیسا عقیدہ، کسی کا کیسا، لیکن ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت کے راستے پر ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں۔ اور وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک فرقہ یا وہ ایک طبقہ جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر ہوگا۔ اور صحابہ کرام میں سارے صحابہ کرام سے سب سے افضل جناب صدیق اکبر ہے، سارے صحابہ کرام کے سردار صدیق اکبر ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے بعد جہاں ساری کی ساری انسانیت ہے، انبیاء کے بعد جتنے بھی اس دنیا میں لوگ آئے اور جتنے چلے گئے، ان تمام میں سب سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے جناب صدیق کو عطا کیا۔ تو اب ان لوگوں کے راستے کا ذرا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں اپنے راستے کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان کی کسوٹی اللہ نے ان لوگوں کو بتلایا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، اپنا ایمان ان لوگوں جیسا ایمان بناؤ۔ اور ان لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی آیت پڑھی جائے، اللہ کے قرآن کا کوئی پیغام ان کو سنایا جائے، قرآن کی صدائیں کہیں سے سن لیتے ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، زادہم ایمانا، یہ ہے ان کی روح کی تازگی۔ اور دوسری بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تقاضا ان کے سامنے رکھا جاتا، جہاد پہ نکلنا ہے، سارے کے سارے تیار نظر آتے ہیں، نمازوں کا حکم آتا ہے، ایک بے نمازی اس دور میں کہیں نہیں ملتا، زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو سارے زکاتیں نکالنے کے لیے پہلے سے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور دین کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا تقاضا جب ان کے سامنے رکھا جائے تو سارے بالکل پہلے سے جیسے منتظر بیٹھے ہوں اس انداز سے عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دنیا کی، ان لوگوں نے دنیا کو بھی پسے پشت ڈال رکھا تھا اور دنیا کے معاملات کو بھی دوسرا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کے نزدیک اگر پہلا درجہ تھا تو پہلا درجہ اللہ کا تھا، پہلا درجہ رسول اللہ کا تھا، پہلا درجہ قرآن کا ہے، پہلا درجہ حدیث کا ہے۔ اس کے بعد ثانوی حیثیت سے وہ لوگ دنیا کی طرف دیکھا کرتے تھے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتے، ان کے بال بچے بھی تھے، ان کے سارے دنیا کے معاملات تھے، ضروریات تھی جس طرح آج ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن میں تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد کہتا ہوں، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ کسی صحابی کو دیکھو اس نے 4 بیویاں اپنے گھر میں رکھی ہیں، کسی صحابی کو دیکھو 20 کی تعداد میں اس کے پاس بچے ہیں، ان تمام کا پیٹ پالنا اس کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہے۔ خاندانوں کے خاندان، ہم سے بڑے خاندان ان کے پاس ہیں، ہم سے بڑے کاروبار ان کے پاس ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی نہ نماز تاخیر کا شکار ہوتی ہے، نہ ان میں سے کسی کا روزہ چھوٹتا ہے، نہ ان میں سے کسی کا جہاد چھوٹتا ہے، نہ ان میں سے کسی سے کوئی دین کے معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس ان کی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو 1% بھی نہیں بنتا۔ اس کے باوجود نمازیں ہم نہ پڑھیں، اس کے باوجود ماہ رمضان کا حیا ہمارے پاس نہ ہو، اس کے باوجود ہمارے گھر کے ایک ہی کمرے میں ایک طرف تاکچے کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے اور دوسری طرف اتنا بڑا LCD دیوار کے اوپر آویزہ ہوتا ہے اور سامنے بیٹھ کر کے سارے فحاشی اور بریانیوں کے سلسلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، کون سے راستے پر ہیں، کس طریقے پر چل پڑے ہیں ہم، اور جبکہ ہمارے سامنے ایک ہی معیار اللہ کے حبیب نے دیا کہ رستہ وہ لے کر آؤ جو صحابہ کرام لے کر کے آئے تھے، تب کامیابی ملے گی۔ لیکن اس وقت طاغوتی قوتیں چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے، چاروں طرف سے شیطان انتہائی سرگرم نظر آ رہا ہے اور ہمارے مسلم امت بیچ میں پستی چلی جا رہی ہے، احساس تک نہیں۔ مریض ہوتا ہے، ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس کو جب پتہ ہوتا ہے میں بیمار ہوں تو وہ کسی معالج کسی ڈاکٹر کی تلاش میں جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا مریض ہے جس کو اندر کا مرض لگے، اس کو پتہ ہی نہیں میں بیمار ہوں، اس کو احساس تک نہیں کہ میں بیمار ہوں،
ایسا شخص نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے اور نہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیماری ایک نہ ایک دن اس کی جان لے لیتی ہے۔ تو یہی صورتحال روحانیت کی ہوتی ہے کہ ہماری روحانیت اتنی بیمار پڑ چکی ہے، ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم برائی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہدایت کے راستے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ بل ران علی قلوبہم بل طبع اللہ علی قلوبہم، تو اس لمحے کے آنے سے پہلے من یتبع غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر جو شخص دوسرے راستے کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ راستہ اپنا دوبارہ بدل کر صحیح راستے پر آ جائے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر یہ نہیں آتا، ہزار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں آتا، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نولیہ ما تولی، یہ جس طرف جس راستے پر جا رہا ہے اسی راستے پر اس کو دھکیل دیا جاتا ہے، پھر آگے کر دیا جاتا ہے اور آگے بڑھو۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی انتہا درجے کی سرکشی میں اتر آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ استدراج کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو آسانیاں دے دیتے ہیں، ہم اس کو پیسہ اور بڑھا کے دے دیتے ہیں، دنیا کی نعمتیں اور زیادہ دے دیتے ہیں، اور وہ ایسے سمجھتا ہے من حیث لا یعلم، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، وہ سمجھتا ہے خوشحال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پکڑنا ہوتا ہے، اور پکڑنے کی گویا اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، انتہائی سرکش بنا کے پھر اچانک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے ان اسلامی ہیرو جو ہمارے سامنے ہیں ان کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ ذرا ایک جھلک تو دیکھ لیں کہ جناب صدیق نے کیا کیا۔ حضرت صدیق اکبر کی آپ مال دیکھیں، 40,000 درہم کی ملکیت، 40,000 کا 40,000 حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کر دیا۔ جو کچھ بچا تھا ہجرت میں ساتھ لے کر کے چلے گئے، گھر کو خالی کر دیا، سفید ریش باپ بوڑھا گھر میں بیٹھا ہے، ابو قحافہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں، بیٹیاں گھر میں ہیں، بیٹے گھر میں ہیں، بیوی گھر میں ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ بچا تھا سب لے کر کے ساتھ چلے گئے۔ ہجرت کے موقع پر مدینہ المنورہ پہنچے، جو کچھ ساتھ لے کر گئے تھے، وہاں مسجد کے لیے زمین کی ضرورت تھی، حضور نے تقاضا رکھا کہ مسجد کی ضرورت ہے، جناب صدیق نے جو مال بچا تھا وہ بھی وہاں دے کر کے زمین خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف کر دی۔ تو مال تو یوں گیا، اور اپنی جان کی جہاں تک بات ہے تو ہجرت کے موقع پہ دیکھا جائے، اور ہجرت کے سفر سے پہلے مکے کی وادیوں میں ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب کافر سرگرم تھے، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو ڈھال کے طور پر پیش کیا کہ میری جان کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن آقا نامدار کے جسد اطہر پر ایک چوٹ بھی پہنچے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایک کانٹے سے بھی اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا دی ہیں، تو جان بھی یوں قربان کی، اپنے سگے باپ کی قربانی دینی پڑی، تو باپ کو مکے میں چھوڑا اور مال بھی کچھ نہیں چھوڑا، خالی ہاتھ چھوڑ کر کے مدینہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بچوں کی بات آئے تو حضرت عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرتے نظر آتے ہیں، حضرت اسماء کی ڈیوٹی لگائی غار میں، سارے خطرات کے باوجود ناشتہ پہنچانے کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر آتی ہے، اور اسی انداز سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر وہ بھی سارا دن وہاں کافروں کے مشرکوں کے حالات کا پتہ چلاتے، اور رات کی تاریکی کے اندر آ کر کے ان کو غار ثور کے اندر سارے حالات بتلایا کرتے تھے۔ تو اولاد کو خطرے میں ڈالا، والدین کو خطرے میں ڈالا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اور اسی طرح سارے کا سارا مال بھی دین اسلام پر قربان کر کے اس بات کا سبق دیا ہے کہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پل کی ناراضگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پل کی ناراضگی بھی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ لیکن اسی اسنا میں یہ ساری صورتحال سامنے رکھ کے ہم ایک نظر اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹا سا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہے یا فوتیدگی کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے یا خوشی کا معاملہ ہے، ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں یا کچھ بیچ رہے ہیں، ہم مال کما رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ کر رہے ہیں، ہم نے ہر قسم کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھا کہ کہیں چچا ناراض نہ ہو جائے، ہم نے اس بات کا خیال رکھا فلاں ماموں ناراض نہ ہو جائے، ابا ناراض نہ ہو جائیں، بچے ناراض نہ ہو جائیں، بیوی ناراض نہ ہو جائے، دیگر رشتہ دار برادری والے ناراض نہ ہو جائیں، اگر کسی کی
شادی کسی کے بچے کی ہو رہی ہو تو اس بچے کی شادی پر دعوت دینے کے لیے پورے خاندان کی منتیں کرتا ہے اور دیگر برادری والوں کی منتیں کرتا ہے. ایک ایک کے پاس جاتا ہے, پتہ چل جائے کہ فلاں ناراض ہے, اس کو منانے کے لیے خود جا رہا ہے, اس کے دوستوں کی منتیں کر رہا ہے, ادھر ادھر سے سفارش کرواتا چلا جاتا ہے. لیکن اس شخص نے کبھی یہ نہیں سوچا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ میں کس طریقے سے شادی کر رہا ہوں, میں کس طریقے سے گھر کے دیگر معاملات نپٹا رہا ہوں, کس انداز سے میں کاروبار کر رہا ہوں. کبھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کی, کبھی یہ سوچنے کے بارے میں سوچا تک نہیں کہ میرے اس معاملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے یا ناراض تو نہیں ہو رہا, میرے اس معاملے سے وہ سبز گنبد والا مصطفیٰ راضی ہوگا, خوش ہوگا یا کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا. قرآن کریم اس میرے معاملے کی وجہ سے کل قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا یا کہیں خدا نخواستہ میرے لیے پکڑ کا ذریعہ تو نہیں بن جائے گا. یہ سوچ آج ختم ہو چکی ہے. اس وقت سب سے پہلے یہ سوچا جاتا تھا, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا پہل یہ سوچا جاتا کہ اس معاملے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض تو خدا نخواستہ نہیں ہو جائے گا. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ٹھیک ہے یا نہیں؟ آج پوری دنیا کو ہم راضی کرنے کے چکر میں ہیں, لیکن کوئی ایک شخص اس کائنات میں ایسا نہیں جس شخص پر یہ ساری کی ساری دنیا راضی ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا نے کبھی راضی نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے چھوٹے چھوٹے نقطے پکڑ کر بھی اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اس لیے اس ایک ذات کو راضی کیا جائے, اس کے حبیب کو راضی کیا جائے, اس کے قرآن کو راضی کیا جائے اور اس کے فرمان کو راضی کیا جائے. یہی ایک سیدھا راستہ ہے جس راستے پہ چل کر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں. ایک سادہ سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں, ہو سکتا ہے عقلی طور پر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. اس وقت ہم اپنی شادی بیاہ دیگر قسم کی جو ہماری رسومات ہیں, ہمارے معاملات ہیں, ان میں اکثریت یا تو ہم انگریزوں سے لیتے ہیں, مغربی تہذیب سے, عیسائیوں سے, یا تو عیسائیوں کی ثقافت اور تہذیب ہمارے اندر ہے, یا پھر ہندوؤں کے رسم و رواج زبردستی ہم نے اپنے گلے میں گلا گھونٹنے کے لیے ڈال رکھے ہیں. یا تو ہم یہاں سے لینے جاتے ہیں یا وہاں سے لینے جاتے ہیں. حالانکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر تشبیہ دی جائے تو گندی نالی سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ایک تہذیب کے اندر انسان کو جانوروں جیسا بنایا جاتا ہے. آج کل آزاد خیالی پڑھائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, تو آزاد خیال تو جانور ہوتا ہے, جانور بالکل آزاد ہوتا ہے, اس کو کسی قسم کی ٹینشن فکر نہیں ہوتی. حرام آتا ہے تو آئے, حلال آتا ہے تو آئے, بس پیٹ بھرنا ہے, خواہش پوری کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی. اگر یہی سوچ میں کوئی سکھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ہمیں کتے کی طرح بنانا چاہتا ہے, اس لیے اس پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اپنے گھر میں بہترین صاف شفاف پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے زمین سے آ رہا ہے, بٹن دباتے ہیں, موٹر چلتی ہے اور زمین سے تازہ بہترین صاف شفاف پانی, پاک پانی آ جاتا ہے, اور اپنے ہی گھر میں قریب ہے, کوئی تکلیف کی بات نہیں, دور جانے کی ضرورت نہیں. لیکن 2 بستیاں چھوڑ کے تیسری بستی میں اگر ایک نالا بہتا ہو, اس میں گندا پانی بہتا ہے, ایک آدمی اپنے گھر کا پانی چھوڑ دے, اپنے گھر کا صاف شفاف پانی چھوڑ کے 2 بستیوں کا سفر کر کے سردی کے موسم میں تیسری بستی کی طرف سفر کر جائے اور وہاں سے گندی نالی جو گندا جو نالا بہتا ہے اس میں سے جا کے بالٹیاں بھر بھر کے لائے, اس سے غسل بھی کرے اور اس کو کھانے میں استعمال کرے, پینے میں استعمال کرے, تو لوگ کہیں گے انتہائی گھٹیا انسان ہے, اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں, اس کو تو سمجھ نہیں, یہ تو انسان بھی نہیں, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو لوگ اس طرح کہیں گے. اگر اسی مثال کو سامنے رکھا جائے تو ہم ذرا اپنے آپ پر توجہ کریں. میں اپنے آپ سے کہتا ہوں, ہمارے پاس دین اسلام کا ایک ایک حکم موجود ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, ہم نے یہ دین نعمت کی صورت میں بہترین صاف شفاف پانی کی طرح تمہیں تمہارے گھر میں دے دیا. تمہارے گھر میں قرآن موجود ہے, تمہارے اپنے پاس مسلم معاشرے میں علماء موجود ہیں, مفتی بھی موجود ہیں, شیخ الحدیث موجود ہیں, تم حدیثیں بھی پڑھ سکتے ہو. شادی کس طرح کرنی ہے علماء سے پوچھنے جاؤ, سارا طریقہ بتا دیں گے. کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے, احکامات معلوم کرنے ہیں, ایک ایک طریقہ تمہارے اپنے دین میں انتہائی صاف شفاف بہترین انداز میں موجود ہے. والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے, ساری تفصیلات قرآن کی صورت میں ہماری گود میں پڑی ہیں. اور جناب دنیا کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں, ایک ایک معاملے کو دیکھا جائے, ایک ایک حکم
بہترین انداز سے ہمارے پاس موجود صاف شفاف پانی کی طرح، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب کسی کے گھر میں شادی ہو، جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو، اس وقت ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، اس صاف شفاف پانی کو چھوڑ کر اس گندے نالے کا رخ کرتے ہیں، امریکہ کی تہذیب کی طرف جاتے ہیں، ہندوؤں کی رسموں کی طرف جاتے ہیں، انتہائی گھٹیا قسم کی رسمیں جو ان گندی نالی کے پانی سے بھی زیادہ غلاظت سے بھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کہیں کسی کے حق کو پامال کیا جاتا ہے، اتنی گندی چیزیں وہاں سے لا کر کے ہم اپنے گھر میں ڈال کر اپنے بچوں کو اس سے آلودہ کر کے، اپنے گھر والوں کو اس سے آلودہ کر کے انتہائی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر اس کی نوسط یہ ہوتی ہے، شادی ہوئی، بڑی خوشیاں کی، 5-6 لاکھ روپے قرض اپنے گلے کے اوپر ڈال دیا اور حلق کی ہڈی بن گیا، 1 مہینہ تک نہیں گزرتا، 1 مہینے کے بعد فساد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر والدین کے درمیان، بیوی کے درمیان، شوہر کے درمیان، بہو بیٹوں کے درمیان سارے ناچاقیاں، اختلاف، تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں سچا، وہ کہتا ہے میں سچا، کئی گھرانے ایسے پھر طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو اتنی جاہلیت پھیل چکی ہے، اتنی جاہلیت پھیل چکی ہے کہ طلاقیں دے دیتے ہیں، طلاقیں دینے کے بعد پھر گھر بسانے کے چکر میں زنا کو ہم نے عام کر دیا، قدم قدم پہ ہم اپنے رب کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جو شخص دنیا کے پیچھے جاتا ہے اس شخص سے دنیا بھی راضی نہیں، دنیا بہت دور کی بات، کوئی ایک فرد ایسا جس سے اپنے گھر والے سارے کے سارے خوش ہوں، ایک بھی ایسا نہیں۔ تو جب دنیا کا یہ حال ہے، اس نے راضی ہونا نہیں، پوری زندگی بیوی راضی نہیں ہوتی، پوری زندگی بچے راضی نہیں ہوتے، پوری زندگی شوہر اپنے گھر سے راضی نہیں ہوتا، تو پھر فائدہ کیا ان کے پیچھے بھاگنے کا؟ ان کے وہ حق ادا کرو جو اللہ نے تمہارے ذمہ لگائے، اس حق کو ادا کر کے چھٹی اپنے رب کو مناؤ، چھوڑو سب کو، اپنے فرائض ادا کرو، اماں کا جو فرض میرے ذمہ ہے میں وہ ادا کروں، ابا کا جو فرض میری گردن پہ اس کو ادا کروں، اولاد کی جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لگائے ان کو ادا کیے جائے، بیوی کے جتنے حقوق شریعت کہتی ہے اتنے ادا کیے جائیں، اس کے بعد چھوڑو خواہشات کو، ان کی وجہ سے، ان کی چند لمحوں کی مسکراہٹ کی وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کرو، ورنہ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا درجے کی سختیاں رکھی۔ اس وقت اس سوچ اور فکر کو پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال ان شخصیات کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو جب پڑھا جائے تو ہمیں اپنا صحیح پیغام سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے دین کو کس انداز سے لیا اور ہمارا دین کے ساتھ کون سا کس طرح کا رویہ ہے۔ ان سے ہم اپنے لیے ایک مشعل راہ ان کے طور پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے راستے پر نکلیں گے۔ قدم قدم پہ شروع میں مشکل آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب راستے کھولتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے پھر جب عمل کرتا رہے ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نیکی آسان ہو جاتی ہے اور برائی مشکل ہو جاتی ہے، پھر سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی نیک راستے پر صحیح معنوں میں گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعلنا مخلصين لك ولدينك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والعمل، اللهم احفظنا ومساجدنا ومدارسنا وأساتذتها وطلابها وخدامها ومخلصيها ومعاونيها ومحبيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اهدنا سواء الطريق، اللهم اهدنا سواء السبيل، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔